مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں سورۃ الکوثر میں بیان ہوئی ہے. ذرا توجہ کیجئے گا. کتنی چیزیں؟ بول کر بتائیے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں الکوثر میں بیان کی گئی ہیں. کون کون سی؟ 3 ہی آیتیں ہیں اور 3 ہی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے. فرمایا الکوثر کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز انعام مصطفیٰ ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ انعام مصطفیٰ. دوسری چیز پیغام مصطفیٰ ہے. تیسری چیز انجام دشمنان مصطفیٰ ہے. کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ انعام مصطفیٰ. کیا ہے بول کر بتائیے. دوسری چیز کیا ہے؟ پیغام مصطفیٰ. کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ انجام دشمنان مصطفیٰ. اور 3 آیتیں اتنی بڑی ہیں مفہوم کے اعتبار سے کہ جس کا کوئی اندازہ اور احاطہ نہیں کر سکتا. کہ سند المفسرین حبر الامہ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ کوثر کس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عطا فرمایا. تو سند المفسرین حبر الامہ امام المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میرے رب نے اپنے حبیب کو الکوثر یعنی خیر کثیر دے کر ساری عنایات کا نزول کر دیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو الکوثر دے کر ساری عنایات کی تکمیل کر دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول کا ذکر ختم ہو جائے گا, چھوڑ دیجئے, یہ دنیا سے جائیں گے, ان کا بیٹا نسبی کوئی نہیں ہے, پھر بعد میں کون پوچھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے انہیں کیا پتا تھا کہ رہتی دنیا تک کائنات تو ختم ہوگی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ختم نہیں ہوگا. اب آئیے اس سورہ مبارکہ کی پہلی تفسیر میں کرنے لگا ہوں امام قرطبی سے, قرطبی شریف سے. امام قرطبی نے اس سورہ مبارکہ کی جب تفسیر کی ہے تو احادیث مبارکہ سے 16 مصداق ذکر فرمائے ہیں سورۃ الکوثر کے کہ اس میں کوثر سے مراد کیا ہے, رب العالمین کی مراد کوثر سے کیا ہے, کیونکہ کچھ احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مروی ہے, آپ نے خود کوثر کے متعلق خود فرمایا ہے. اب آئیے امام قرطبی سے پوچھتے ہیں تفسیر قرطبی میں کہ آپ کوثر سے مراد کیا کیا کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اطلاع دی ہے, تو سنیے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. رب العالمین فرما رہے ہیں میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کائنات کے یہ لوگ آپ کو نہ ماننے والے, آپ کا نام ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ذکر ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کے ہاں عبداللہ آئے, میں نے عبداللہ دیا واپس لے لیا گئے, میں نے طیب دیا واپس لے لیا گئے, میں نے طاہر دیا واپس لے لیا گئے. اے میرے حبیب آپ کے بیٹوں سے دنیا سے جانے کے بعد یہ منافقین پروپوگنڈا کر رہے گئے, مشرکین پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹے دنیا سے چلے گئے, آپ کے جانے کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اے میرے حبیب ہم نے اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے, یعنی کائنات والے مٹ سکتے ہیں, آپ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. ایک معنی, پہلا معنی کیا ہے, آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث مبارکہ. سنیے گا ایمان والوں, اور اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں آپ کو 3-4 حدیثیں اور سناؤں گا جن کی مماثلت اس حدیث کے ساتھ ہے. اب پہلے ماخذ سن لیجئے, یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں اس کا پہلا حصہ صحیح بخاری شریف میں ہے, اور اس میں ایک حصہ مسند احمد سے ہوگا, اور پھر آخری حصہ جو سب سے زیادہ خوبصورت اور پیارا ہے وہ شعب الایمان للبہقی شریف اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. یعنی یہ تینوں حدیثیں سنیے گا. الکوثر سے مراد کیا ہے, الکوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, اس سے مراد کیا ہے, 16 چیزیں مراد ہیں. اس سے امام قرطبی فرماتے ہیں ایک چیز نہیں, فرماتے 16 مراد ہے. پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, آپ فرماتے ہیں الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے, اور اے ایمان والو
میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا، تمہارا انتظار کروں گا۔ یہاں پر اب حدیث جڑیں گی ساری کی ساری، میں اسی الکوثر پر وہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری، مسند احمد، شعب الایمان البہقی شریف اور علامہ آلوسی تمام حدیث کو مجتمع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے الکوثر عطا فرمایا، یعنی حوض کوثر عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے پہلا حصہ ہے کہ ساری کائنات مرنے کے بعد جب قیامت کو اٹھے گی، سب سے پہلے میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، مجھے سب سے پہلے حوض کوثر پر لے جایا جائے گا، میرے بعد تمام نبی، تمام امتی، ساری انسانیت اٹھے گی اور یوم محشر کے میدان میں پہنچ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، میں حوض کوثر پر ہوں گا اور رب العالمین میرے ہاتھوں سے سب کی پیاس کو بجھائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ میرے حوض سے آ کر وہ جام کوثر پی لے گا، پھر 50,000 سال کا وہ طویل دن گزرے گا، اس بندے کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند احمد میں ہے، آپ فرماتے پھر اس دن اے میرے امتیو میں تمہارا انتظار حوض کوثر پر کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر حصہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، دو جہاں کے سردار کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ فرماتے میں تمہارا استقبال حوض کوثر پر کروں گا، میں تمہیں وہاں پر تلاش کروں گا، تمہیں ڈھونڈوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھ رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ بڑی معروف بات ہے، پہلے بھی کی ہم نے کئی مرتبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی تمہیں ڈھونڈنے کے لیے، تمہارے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے مجھے نظر آ جائیں گے، میں پہچان لوں گا اور کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول یہاں پر جو خطرناک بات ہے وہ بھی سنیے گا، فضیلت تو سن لی، خطرناک بھی سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد میں ہے کہ میں حوض کوثر پر جام کوثر تقسیم کر رہا ہوں گا، میرے امتی جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے وہ آتے چلے جائیں گے، پھر کچھ میرے امتی آ رہے ہوں گے، میں پکاروں گا الہ العالمین یہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، انہیں فرشتے کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہیں روک دیا جائے گا، انہیں روک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا الہ العالمین یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دیجئے، میں ان کی اس پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ محبوب یہ صرف نام کے امتی ہیں، انہوں نے آپ کے دین کو نہیں اپنایا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کی سنت کی نافرمانی کی، لہذا یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔